گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، اس بہار شریعت پہ لاکھوں سلام۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے در پر ایک مرتبہ جاتے ہیں، جب حاضری دیتے ہیں آپ تو بارگاہ میں جانے سے پہلے دروازے پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر ٹھہرا ہوا ہے جو کہ آنکھوں سے اندھا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو کثیر علماء کرام نے بیان فرمایا اور بڑے بڑے جلیل اپنے وقت کے علماء نے اس کو بیان فرمایا کہ جب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ مزار انور شریف کے پاس جانے سے پہلے کچھ دوری پر ایک فقیر کو دیکھتے ہیں، اندھا فقیر جو بھیک مانگ رہا ہے کہ خواجہ کے نام پر کچھ دو، خواجہ کے نام پر کچھ دو۔ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم یہاں پر کتنے سالوں سے ٹھہرے اور تم نے کیا مانگا؟ تو وہ فقیر کہنے لگا کہ میں تقریباً 10-12 سال سے یہاں پر ٹھہرا ہوا ہوں اور اندھا ہوں، خواجہ کے نام پر مانگتا ہوں، مل جاتا ہے، پیٹ بھر کر کھا لیتا ہوں۔ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر نے اس سے پوچھا کہ کیا 10-12 سال تم مانگ رہے ہو وہاں پر ٹھہر کر، تو کیا تمہاری آنکھیں ابھی تک نہیں آئی واپس؟ تمہاری آنکھیں ابھی تک واپس نہیں آئی؟ 10-12 سال سے تم اس در پر ٹھہرے ہوئے ہو۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، میری بینائی ابھی تک نہیں آئی، میں اندھا ہوں۔ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے میان سے تلوار نکالی اور اس اندھے فقیر سے کہا مزار شریف کے اندر جا کر فاتحہ پڑھ کر واپس آنے تک تمہاری آنکھیں آ جانا، ورنہ اس تلوار سے تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ کیا کہا اورنگزیب عالمگیر نے؟ میں اندر جا رہا ہوں مزار شریف کے پاس، جا کر جب میں زیارت کر کے واپس آؤں گا تو میرے واپس آنے سے پہلے تم بینا ہو جانا، یعنی تم اندھے ہو تو تمہاری آنکھیں آ جانا۔ اگر تمہاری آنکھیں نہیں آئیں گی تو بھی یاد رکھنا اب تو آنکھیں نہیں ہے، اب تو تم جان سے بھی چلے جاؤ گے کہ تلوار سے تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ اتنا کہنا تھا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اندر مزار شریف کے پاس جاتے ہیں، پھر اپنی ذکر و اذکار میں اللہ کے وظائف میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ اندھا فقیر جو کہ 10-12 سال سے بھیک مانگ کر اپنا پیٹ پال رہا تھا، اب یہ پریشان ہو گیا کہ اندھا تھا، پیسہ بھی چل تو رہا تھا، لیکن بادشاہ نے کہا کہ اگر آنکھیں نہیں آئے گی تو پھر اب تو اندھا ہوں، پھر اب جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ اب یہ بہت پریشان ہو گیا، بے چینی سے پیدا ہو گئی، اور پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے در پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگا کہ اے غریب نواز، آپ کی غریب نوازیت تو ساری دنیا میں مشہور ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور مظلوم پر مزیدہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی غریب نوازیت مجھ پر بھی فرمائیے، یا غریب نواز مجھ غریب پر بھی رحم فرمائیے۔ بادشاہ نے کہا ہے کہ اگر میری آنکھیں واپس نہیں آئیں گی تو میری گردن اڑا دی جائے گی۔ اے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، اب میری جان کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ میری مدد فرمائیے۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وسیلے سے دعا کرنے لگا، اور میرے اوپر جب دعا کرنے لگا تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جب فاتحہ پڑھ کر یعنی آپ زیارت کر کے جب واپس لوٹتے ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مزار سے جب نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ اندر جانے سے پہلے جو فقیر اندھا تھا اب اس کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں، جو فقیر اندھا تھا اس کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یہ آنکھیں کیسے آئی؟ یہ آنکھیں کیسی آئی؟ 10-12 سال سے لگاتار تو دعا مانگ رہا تھا لیکن تیری دعا قبول نہ ہوئی، لیکن آج کیا بات ہے کہ 10-12 سال میں تیری آنکھیں نہیں آئی بلکہ چند لمحوں میں تیری آنکھیں آ گئی؟ تو فقیر نے تڑپ کر کہا کہ اورنگزیب، میں 10-12 سال سے صرف زبان سے دعا مانگ رہا تھا، آج پہلی بار میں نے دل سے دعا مانگی تو غریب نواز اس کو سن لیا۔ آج میں نے دل سے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب نواز سے سن لیا۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ پر جو بھی انسان جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے خواجہ غریب نواز اسے کبھی خالی واپس نہیں لوٹا۔
اسے خالی واپس نہیں لوٹاتے، اس لیے کہ ان کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ اگر بے علم چلا جائے تو عالم بن کر لوٹ کر آتا ہے۔ ان کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ اگر بے اولاد چلا جائے تو صاحب اولاد بن کر آتا ہے۔ ان کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ اگر ایک ولی جائے تو خواجہ غریب نواز اسے عارف باللہ بنا کر نواز دیتے ہیں۔ یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ اگر دوزخی چلا جائے تو خواجہ غریب نواز کی نگاہ عنایت سے اسے جنتی بنا دیا جاتا ہے، جنتی بنا دیا جاتا ہے۔ یہ اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقتیں دیا۔ مولانا بڑے زور سے تقریر کر رہے تھے، رات میں تقریر کر رہے تھے۔ رات کی تقریر یہ تھی کہ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں دے سکتا، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، نمک بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو۔ رات بھر تقریر کریں، ہمارے علماء نے ہم کو نگاہ میں پکڑا، کہا کہ ابھی صبح ہم بتائیں گے اس کو۔ پھر جب صبح ہو گئی، جب ناشتے کا وقت ہوا تو اپنی بیگم سے کہنے لگے بیگم ذرا ناشتہ تو لاؤ، ذرا ناشتہ تو دو۔ جیسے ہی بیگم سے کہا کہ ناشتہ دو، علماء نے اسی وقت جا کر پکڑا، مولانا رات میں تو آپ تقریر بڑے جذباتی انداز میں کر رہے تھے کہ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، ابھی صبح صبح ناشتہ بیوی سے کیوں مانگ رہے؟ 2 رکعت نماز پڑھی ہے، ناشتہ مانگیے اللہ سے، کیا ناشتہ نہیں آ سکتا؟ کیا ناشتہ نہیں آ سکتا؟ تو کہنے لگے نہیں آپ نہیں سمجھیں گے اس بات کو۔ تو علماء نے فرمایا کہ تم کیا نہیں سمجھیں گے، آپ سمجھائیے تو صحیح۔ بولے نہیں آپ نہیں سمجھیں گے ہماری بات کو۔ علماء نے کہا کہ ہم قرآن سمجھتے ہیں، حدیث سمجھتے ہیں، فقہ سمجھتے ہیں، نحو سمجھتے ہیں، صرف سمجھتے ہیں، گرامر سمجھتے ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں۔ وہ بہت سی بات ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے، جو آپ ہمیں نہیں سمجھانا چاہیں۔ کہنے لگے نہیں آپ نہیں سمجھتے۔ پھر علماء نے جب اصرار کیا کہ بتائیے کیا نہیں سمجھ سکتے، تو کہنے لگا بے وقوف کہ کہتا ہے کہ ہم جو بیوی سے مانگتے ہیں، ہم جو بیوی سے مانگتے ہیں اللہ سمجھ کر نہیں مانگتے۔ ہم جو بیوی سے مانگتے ہیں اللہ سمجھ کر نہیں مانگتے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم ان جو اولیاء سے مانگتے ہو یہ اللہ سمجھ کر مانگتے ہو، میں جو بیوی سے مانگ رہا ہوں یہ اللہ سمجھ کر نہیں مانگ رہا ہوں۔ تو علماء نے ہمارے پلٹ کر اسے جواب دیا نادان، کون غوث اعظم کو اللہ سمجھ کر مانگتا ہے، کون غریب نواز کو اللہ سمجھ کر مانگتا ہے، کون بندہ نواز سے انہیں اللہ سمجھ کر مانگتا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ تم دنیا والوں سے مانگتے ہو اور سنی مسلمان اللہ والوں سے مانگتا ہے۔ فرق یہی ہے کہ تم دنیا سے مانگنے کو جائز سمجھتے ہو اور ہم ان سے مانگتے ہیں جن سے مانگنے کا طریقہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بے شک یاد رکھو تمہارا مددگار اللہ۔ یہ حوالہ نوٹ کر لیجیے گا، سورہ تحریم کی آیت مبارکہ اللہ خود فرما رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بے شک تمہارا مددگار اللہ ہے، وجبریل، اور جبریل بھی تمہاری مدد کرتا ہے، وصالح المؤمنین، اور اللہ کے جو نیک بنتے ہیں وہ بھی تمہاری مدد کرنے والے ہیں، وہ بھی تمہاری۔ صالح مومنین کون ہیں؟ صالح مومنین کون ہیں کہ جن کو یہ خطاب دیا گیا؟ بے شک وہ اولیاء کرام، خواجہ غریب نواز بھی اسی میں سے ہیں، بندہ نواز بھی اسی میں سے ہیں، غوث اعظم دستگیر پیران پیر بھی اسی میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہا ہے صالح المؤمنین، اور میرے نیک بندے بھی تمہاری مدد کرتے ہیں۔ کس سے کرتے ہیں؟ اپنی ذات سے نہیں کرتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ کوئی ذاتیت سے اپنی مدد نہیں کرتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کرنے سے مدد کرتا ہے۔ تو مسلمانوں اس بات کو یاد رکھو، یہ جو آج کہتے ہوئے پھرتے ہیں جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اگر میں چاہوں تو 50 مثالیں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، 50 مثالیں۔ یہ خود اپنے دعوے میں کھوٹے نظر آئیں، خود اپنے دعوے میں یہ جھوٹے نظر آئیں۔ ان کا توحید پر پہلے سب سے پہلے ان کا ہی مضمون ایمان ہے۔ جو لوگ یہ کہنے والے کہ جو مانگنا اللہ سے مانگو، کوئی ولی مدد نہیں کر سکتا، کوئی نبی مدد نہیں کر سکتا، تو جب کوئی ولی مدد نہیں کر سکتا، کوئی نبی مدد نہیں کر سکتا، تو آپ کیوں دنیا والوں سے مدد لیے پھرتے؟ کیوں پھرتے ہیں آپ کو معلوم ہے مکہ مسجد میں بھی آپ دیکھتے ہیں، دیگر مساجد میں بھی آپ دیکھتے ہیں، ہر جماعت والے یہاں پر آ کر بھیک مانگ کر جاتے ہیں، ہر جماعت والے بھیک مانگ کر جاتے ہیں، ہر جماعت والا اپنی جگہ پر یہی کہتا ہے جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، تو پھر اللہ سے مانگتے کیوں؟ مکہ مسجد میں آ کر یہ کیوں کہتے ہو کہ میں صاحب فلاں جگہ سے آیا ہوں، اتنے بچے پڑھتے ہیں، یہ ہے فلاں ہے، مسئلہ ہے، جاتے ہیں صدقات بھی دو، خیرات بھی دو، یہ بھی دو، وہ بھی دو، کیوں؟
کیا تمہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے؟ کیا اللہ پر تمہارا اعتماد مکمل نہیں ہے؟ مصلی بچھاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، نماز حاجت، پھر اللہ سے مانگو۔ کیا تمہیں 1 لاکھ روپے نہیں مل سکتے؟ کوئی نہیں کرتا یہ کام، سب کے سب مانگتے پھرتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں یہ سنت و جماعت والوں پر، سنیوں پر، تم بندہ نواز سے مانگتے ہو۔ ارے فرق یہی ہے تم دنیا والوں سے مانگتے ہو، سنی مسلمان اللہ والوں سے مانگتا ہے، اور اللہ نے ہمیں خود ان کے در پر بھیجا۔ اور تمہارا عالم یہ ہے کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر کی مخار پھرتے ہیں، تم کسی کے در کے نہیں ہو، اسی لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہو۔ ہمارا یہ کہنا ہے یہ دنیا اسباب ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ اسباب پر بنائی گئی ہے، ہر ایک کی روزی ایک دوسرے کے ہاتھ میں رکھی گئی ہے۔ حقیقت میں آپ سے صرف سمپل اتنا پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ بیمار ہو گئے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا آپ مسجد میں آتے ہیں؟ ذرا بلند آواز سے بولیے، کیوں جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر اگر ہم دعا کریں تو ہماری بیماری نہیں کم ہو سکتی؟ تو جواب یہی آئے گا کہ نہیں مولانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ ڈاکٹر کے گولیوں کے ذریعے سے ہمارے پاس اترتی ہے۔ یہی تعبیر کریں گے نا کہ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں جو ٹیبلٹس دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان ٹیبلٹس میں شفا ڈالتا ہے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ اگر ہم جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جب علاج کراتے ہیں تو ہم جو پیسے دیتے ہیں اس سے اس کا گھر چلتا ہے، اس سے اس کا گھر چلتا ہے۔ اب آپ اس طریقے سے جوڑ دیجیے جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کے اندر، ہر چیز کسی نہ کسی سے کنیکٹڈ ہے، ہر چیز۔ فروٹ والے کے پاس جائیں، اگر آپ جب اس سے فروٹ کے لیے خریدتے ہیں اس کے پاس پیسے جاتے ہیں جس سے اس کا گھر چلتا ہے۔ اسی جتنی بھی چیزیں آپ دیکھیں یہ دنیا اسباب پر بنائی گئی ہے، ہر کسی کا رزق کسی دوسرے کے پاس رکھا ہوا، لیکن حقیقی رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو ہم جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کوئی بھی انسان ہو، چاہے کوئی جماعت والا کیوں نہ ہو، جب اسے بخار آتا ہے یا کوئی چیز آتی ہے تو وہ بجائے ڈاکٹر کے مسجد میں نہیں آتا، اسے معلوم ہے کہ ڈاکٹر کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے شفا رکھی ہے۔ تو لوگ یہ بات تو قبول کر لیتے ہیں، لیکن یہ بات کیوں نہیں قبول کرتے کہ جیسا ڈاکٹر جسمانی ہے اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو روحانی ڈاکٹر بنایا۔ خواجہ غریب نواز روحانیت کا مرکز ہے، بندہ نواز روحانیت کا مرکز ہے۔ جیسے جسمانی بیماریاں ڈاکٹر کے پاس ٹھیک ہوتی ہے، ایسے ہی روحانی بیماریاں غریب نواز کے پاس ٹھیک ہوتی ہے، ایسے ہی روحانی بیماریاں ہمیں بندہ نواز کے پاس ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ بندہ نواز اور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمارے لیے روحانیت کا مرکز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن لیا، یہ محبوب کرتے ہیں، اور اگر ہم ان کے پاس جا کر ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ہمارا پروردگار ہماری مرادوں کو اور ہماری آرزوؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہر زمانے کے آپ رحمت ہیں، ہر زمانے کے آپ رحمت ہیں، ہر زمانہ زمانہ ہر زمانہ